देखिए सीरत के उन्वान पर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में लोग आप सब यहाँ जमा हैं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून वजअलना फिल अर्द रवासिय तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजा सुबुला लअल्लहुम यहतदून वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहार والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم नसीर अहमद को दावत देता हूँ। नसीर अहमद आए और मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आम दुनिया में जब नूर ईमान हुआ, आम दुनिया में जब नूर ईमान हुआ, ज़ोफ़िगन बज़ में इम्कान कुरआन हुआ। आम दुनिया में जब नूर ईमान हुआ, ज़ोफ़िगन बज़ में इम्कान कुरआन हुआ। तीर वो तार था आलमे रंग बू, तीर वो तार था आलमे रंग बू, फिर चराग़े हुदा नूर अफ़शा हुआ। तीर वो तार था आलमे रंग बू, फिर चराग़े हुदा
افشاں ہوا، تیر وہ تار تھا عالم رنگ و بو، پھر چراغ ہدا نور افشاں ہوا۔ کیا بتاؤں میں خورشید حق کی چمک، کیا بتاؤں میں خورشید حق کی چمک، ذرے خاک بھی مہرتاباں ہوا۔ عام دنیا میں جب نور ایمان ہوا، ذوف گنبد میں امکان قرآن ہوا۔ رحمت حق کی ہر سو گھٹا چھا گئی، قطرے آب ابر بہاراں ہوا۔ رحمت حق کی ہر سو گھٹا چھا گئی، قطرے آب ابر بہاراں ہوا۔ کل تلک جس کلی نے نہ پائی چٹک، کل تلک جس کلی نے نہ پائی چٹک، آج وہ پھول فخر گلستاں ہوا۔ عام دنیا میں جب نور ایمان ہوا، ذوف گنبد میں امکان قرآن ہوا۔ زندہ در گور ہوتی تھی جو بچیاں، ان کے حق میں بھی جینے کا سامان ہوا۔ زندہ در گور ہوتی تھی جو بچیاں، ان کے حق میں بھی جینے کا سامان ہوا۔ بجھ چکی تھی ضیا مشعل علم کی، بجھ چکی تھی ضیا مشعل علم کی، مطلع علم ان سے درخشاں ہوا۔ عام دنیا میں جب نور ایمان ہوا، ذوف گنبد میں امکان قرآن ہوا۔ بھول بیٹھا تھا انسان انسانیت، آپ آئے تو انسان انسان ہوا۔ بھول بیٹھا تھا انسان انسانیت، آپ آئے تو انسان انسان ہوا۔ ظلم کی جو روش عام تھی چار سو، ظلم کی جو روش عام تھی چار سو، اس کو تبدیل کرنے کا فرمان ہوا۔ عام دنیا میں جب نور ایمان ہوا، ذوف گنبد میں امکان قرآن ہوا۔ صحن گلشن میں بلبل ہوئی نغمہ زن، اور سمان ان کا ثنا خواں ہوا۔ صحن گلشن میں بلبل ہوئی نغمہ زن، اور سمان ان کا ثنا خواں ہوا۔ صحن گلشن میں بلبل ہوئی نغمہ زن، اور سمان ان کا ثنا خواں ہوا۔ عام دنیا میں جب نور ایمان ہوا، ذوف گنبد میں امکان قرآن ہوا۔ عام دنیا میں جب نور ایمان ہوا، ذوف گنبد میں امکان قرآن ہوا۔ ہم نے اس کے لیے تیار کی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مہد امام حسن بننا جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتابیں رسائل جرائد پر مشتمل ہیں، مختلف رسائل ہیں، پرانے نمبرات ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بہت قیمتی ہوا کہ اثاثہ موجود ہے وہاں۔ اس پرانے رسائل جرائد کو ہم نے بہت جمع کیا ہے اس کو۔ اس میں ہمارے ایک صاحب آئے تھے، مولانا طلحہ نقشبندی صاحب، وہ آ کر انہوں نے اس کو دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے ان کی نظر
ایک الفرقان کے پرانے نمبر پر گئی، شاہ ولی اللہ نمبر، بہت پرانا نمبر، وہ دیکھ کر خود دنگ رہ گئے. ارے ہم نے تو مولانا سجاد صاحب کے یہاں ان کے دفتر میں ہم نے اس کو تلاش کیا اور ہم نے اس کو کئی مدت سے ہم اس کی تلاش میں تھے، تو یہاں وہ چیز ہم کو مل گئی. وہ اس کو زیرو کاپی وغیرہ انہوں نے کرانے کے لیے کہا. اسی طرح دوسرے اور حج نمبر ہے ہمارے ماہر القادری کے صاحب کے جو رسائل ہیں اس کے بھی نمبرات ہمارے پاس ہیں. سن 56 کا ایک سیرت نمبر ہے، توحید نمبر ہے، مختلف ماشاءاللہ بہت پرانے ہیں. اسی طرح مولانا عبدالماجد دریابادی کے تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہیں، اکثر جو ہے ان کے رسائل صدق شروع میں ان کا نکلا تھا سچ، اس کے بعد اس پر حکومت نے بین ڈال دیا، پھر اس کے بعد صدق نکالا. صدق پر بھی جو ہے حکم امتناعی اس پر وہ آ گیا، اس کے بعد انہوں نے صدق جدید نکالا. اکثر وہ رسائل ہمارے پاس موجود ہیں، مجلد ہیں. اور اس کے بعد ہمارے بٹکل کا جو رسالہ ہے نقش نوائد ہے، اس کے پرانے رسائل ہمارے پاس. لوگ آ کر خود دنگ رہ گئے. مولانا یہ عبدالرحیم ارشاد صاحب یہاں آئے تھے ایک مرتبہ، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ ہمارے بمبئی میں دفتر میں بھی اتنے رسائل نہیں ملیں گے آپ کو. اس کے بعد پھر مولانا ہمارے آئے اور دیکھا یہاں کا نظم و نسق دیکھا، اور کتابوں میں پر جو توجہ خاص خصوصی دی گئی ہے اس کو رکھ رکھاؤ رکھنے میں. مولانا اپنے یہاں سے 20 سال کے یہ ہیں فائل ہیں، مجلد بنا کر حضرت نے ہم کو یہاں پہنچا دیا ہے، مولانا عبدالعلیم صاحب. تو یہ پرانی چیزیں ہیں، یادگار چیزیں ہوتی ہیں. آئندہ آنے والے نسلیں اس سے استفادہ انشاءاللہ کریں گی. ویسے لوگ کہتے رہتے ہیں اب پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا، اب واٹس ایپ کا اور جو ہے موبائل کا اور اس کا زمانہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے. حضرت مولانا عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ جب ان سے کہا گیا کہ بٹکل میں آنے کے بعد سے کہا گیا کہ لوگ بچے پڑھتے نہیں ہیں، بالکل بدذوقی چھا گئی ہے، کتاب کتب بینی کا ذوق ایک دم ختم ہو گیا ہے. تو مولانا نے ایک بات بتائی، اس سے ہم لوگوں کی ہمت اور ہم لوگوں کے اندر گویا کہ مولانا ایک چارجنگ گویا کہ ڈال دی کہ کہا کہ آپ کتابیں جمع کیجیے، خوب جمع کیجیے. ایک نسل آئے کہ یہ وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ ان کتابوں سے لوگ اور نوجوان استفادہ کریں. اگرچہ اس وقت کھیل تماشے میں، کرکٹ میں اور اس میں مولانا یہ الفاظ مولانا کہ ہیں، لیکن یہ وقت آئے گا کہ لوگ پڑھیں گے. اسی امید میں اور اسی آس میں اور اسی میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس پہ استفادہ کی شکلیں انشاءاللہ بنیں گے. بہرحال میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا آپ کا. دوسرا شعبہ یہاں کا کالج میں پڑھنے والی طالبات جو ڈگری پڑھتی ہیں اور میٹرک اور پی ایچ ڈی وغیرہ میں پڑھتی ہیں، اس میں سے اکثر دوپہر کے وقت بیچاری بچیاں کالج سے فوراً کھانا کھا کر یہاں آتی جاتی ہیں. تقریباً 200-250 بچیاں ہیں، اور اب تک میرے خیال میں 100 سے زائد بچیاں حافظ ہو چکی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اتنی اچھی آواز سے اور تجوید سے اور خوش الہانی سے پڑھتی ہیں کہ آپ دیکھ کر جو ہے نا کہیں گے کہ ہمارے یہاں کی بچیاں ہیں، کالج کی بچیاں ہیں یا کسی اور جامعہ صالحات کی بچیاں ہیں یا کہیں اور کی بچیاں ایک ہیں، یعنی بہت ہی عمدہ پڑھتی ہیں. ہمارے حافظ کبیر الدین صاحب جو جامعہ کے صدر مدرس تھے زید حفظ کے، کئی بار یہاں آئے ہیں اور انہوں نے بچیوں کا امتحان بھی لیا ہے. ہمارا مائک سسٹم بہت اچھا ہے، اوپر سے یہاں بھی اور نیچے بھی سب اسی سسٹم کے ساتھ یہاں چل رہا ہے. تو حافظ صاحب نے سن کر وہ دنگ رہ گئے، اور انہوں نے ان کے الفاظ میں آپ کو دہرا رہا ہوں کہ بچیاں 2 گھنٹے دے کر اتنی اچھی تجوید اور اچھی یادداشت سے پڑھنا کسی عجوبے سے کم نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، کسی عجوبے سے کم نہیں ہے. بہرحال اگر محنت کریں بچیوں پر، ہمارے نوجوانوں پر، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی جو پود ہے انشاءاللہ اچھی ہی برآمد ہوگی، اور ان کی نسل سے جو بچیاں جو اولاد ہوگی وہ بھی انشاءاللہ
دین پر اور صحیح راستے پر انشاءاللہ قرآن پاک سے ذوق اور شوق کرنے والی انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ بہرحال تیسرا شعبہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں ایک رسالہ نکلتا ہے، تقریباً 14-15 سال نکل رہا ہے اور رجسٹر ہے طیبات کے نام سے۔ اس کے کئی خصوصی شمارے بھی نکلے ہیں، ضخیم شمارے نکلے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نکالا ہمارے مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ پر، تقریباً 450 صفحات ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر ملپا علی صاحب پر بھی خصوصی شمارہ نکالا گیا ہے، وہ بھی جو ہے تقریباً 450-500 صفحات ہیں۔ اس کے بعد مولانا غزالی صاحب پر خصوصی شمارہ نکالا ہے، 700 صفحات مشتمل ہے۔ بہت اس کی پذیرائی بھی ہوئی، پورے ہندوستان بھر میں لوگوں نے اس کو سراہا، اور وہ بھی شمارے ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر اقبال کے نام سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے اوپر ضخیم کتاب آئی ہے 500-600 صفحات۔ یوں ایسا ہی کام ہو رہا ہے، تھوڑا بہت آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ طالب بالغات کا بھی نظم ہے۔ صبح کے وقت 9:30 سے 11:30 تک بچیاں، عورتیں، بڑی عورتیں یہاں آتی ہیں اور اسی حال میں صبح کے وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں، فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ، قرآن پاک بھی حفظ کرتی ہیں۔ ابھی ذوق بڑھتا جا رہا ہے، حفظ کرنے کا شوق ہے بچوں میں، بڑھتا جا رہا ہے۔ آتی ہیں ماشاءاللہ، اپنا گھر میں ناشتہ واشتہ کر کے یہاں آتی ہیں، 11:30 بجے چلی جاتی ہیں۔ کئی سال سے الحمدللہ یہ نظم چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ہفتے درس قرآن خواتین کے لیے بالکل منظم طور پر نظم کے ساتھ ہر آیت پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے مولانا انصار صاحب ہیں، وہ بھی ہم کو بھی دعوت دی جاتی ہے، وہ بھی جو ہے بیان دیتے ہیں اور درس دیتے ہیں۔ آیت ان کو پیش کی جاتی ہے، فلاں آیت سے فلاں آیت تک، فلاں آیت سے آپ کو شروع کرنا ہے، تو اس کے وہ تیاری کرتے ہیں اور آ کر جو ہے درس دیتے ہیں، نیچے کے ہال میں درس دیتے ہیں۔ خواتین جو ہے اوپر کی بچیاں بھی اور محلے کی خواتین بھی یہاں جمع ہوتی ہیں، اور اب تک جو ہے الحمدللہ نصف سے زائد حصہ ہو چکا ہے۔ مولانا عبدالباری صاحب بھی آئے تھے، ایک مرتبہ مولانا عبدالباری صاحب بھی آ کر درس دیے تھے۔ بہرحال کئی سال سے وہ نظم چل رہا ہے، اللہ کا شکر احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک تھوڑی سی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، دوسرا ایک اور ہے کہ کتابیں شائع کرتے ہیں ہمارے یہاں، مختلف موضوعات پر ہمارے مولانا طاہر صاحب کی بعض کتابیں ہیں اور مختلف لوگوں کی کتابیں ہم نے یہاں شائع کی ہیں۔ اب تک 82-83 کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ ابھی ادھر آج یعنی انشاءاللہ 2 کتابوں کا اجرا ہوگا۔ ایک کتاب ہے حیات طیبہ کی سنہرے اوراق، مختصر سی کتاب ہے، ہم نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ شہیدوں میں کیا کہتے ہیں، خود لگا کہ شہیدوں میں نام پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ہم کسی لائق بھی نہیں ہیں۔ ویسے جامعہ اسلامیہ میں ہم پڑھاتے تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی قصص خامش، وہ پوری جو ہے سیرت النبی ہے، پوری سیرت النبی ہے، سیرت کی کتاب ہے۔ کئی سال ہم نے اس کو پڑھایا۔ اسی وقت ہم نے پڑھاتے ہوئے ہم دل کے اندر ہم نے طے کر لیا تھا کہ اردو میں اس پر جو ہے کچھ کام کریں گے اور لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ کتاب بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، اس کا اجرا ہوگا۔ اور ایک اور کتاب ہے صلاۃ التطوع، یہ عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ جو ہے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نوافل، نفل نمازیں، اس کے آداب، اس کے اقسام، اس کے فضائل وغیرہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑی سی خدمت ہے، ہو رہی ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ 2 کتابیں ہیں اور 2 کتابوں کی جملہ قیمت 450 روپئے ہیں، لیکن ہم نے آج اور کل کے لیے، ویسے ہمارا کوئی یہ نہیں ہے، یہ بس دعوتی مشن ہی پر کام ہمارا چل رہا ہے، صرف 100 روپئے 2 کتابوں کے 100 روپئے، 450 روپئے نہیں بلکہ 100 روپئے آج اور کل کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے۔ ویسے پہلی جو کتاب ہوگی سیرت النبی، مولانا
جو کتاب ہے سیرت النبی حیات طیبہ کے سنہرا اوراق، اس کا وہ ہمارے مولانا یہ ہمارے الطاف صاحب کروری ہیں، ان کی والدہ کے اصالہ ثواب کے طور پر ان کے بھائی ہمارے رحمت اللہ صاحب نے وہ کتاب ہے اس کو یہ کیا ہے۔ سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں گھر گھر یہ کتاب پہنچ جائے، گھر گھر یہ کتاب پہنچ جائے اور اس کو پڑھیں گے، وہ بڑے ہونے کے بعد ہمارے بچوں میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہماری عمر جو ہے مولانا عبدالرحیم صاحب اس میں الفاظ کیسے ہیں، اس میں اردو ہے یا فارسی ہے کیا ہے آپ کو جانیں گے، بڑے بڑے الفاظ مولانا اس میں ظہور قدس کے نام سے، اس میں ہم نے اس کو یہاں آخر میں اس کو لکھا ہے، روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادر کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کوہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے، سیار گان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم برا تھے، چرخ کوہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جان نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا، کارکنان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں انگیزیاں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کا انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجز تراجی موسیٰ جان نواز یہ تھے کہ متا ہے گراں شہنشاہ کونین میں کام آئے۔ یہ علامہ شبلی کے الفاظ تھے۔ آج ہم بھی اگر اپنے بچوں پر اس لائن سے محنت کریں گے اور ان کو ازبر کرائیں گے تو وہ چیز آخر تک جو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں باقی رہتی ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی، ابھی اس وقت جو ہے کتاب کا اجرا صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بندہ حاضر ہوا تھا کہ اپنے اساتذہ سے اور دیگر شخصیات سے علمی طور پر کچھ فائدہ اٹھاؤں گا اور ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، لیکن امتحان کے لیے مجھے ہی کھڑا کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آج کی اس نشست کی نسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ذہن و دماغ میں اور تازہ ہو جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اپنانے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو ہم میں بڑی کمزوریاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے پائے جاتے ہیں ان تمام شعبوں سے متعلق واضح اور روشن تعلیمات کتب سیرت کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے بنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے جن جن شعبوں سے متعلق ہے اسے ہم اپنے مطالعے میں رکھیں۔ آج ہم لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور سیرت کی معلومات کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں رہتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر وقت ہمارے سرانے ایک سیرت کی کتاب ضرور رہے جن کے اندر چند صفحات کا ضرور مطالعہ ہو، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور اس تذکرے کی وجہ سے ہماری زبان پر درود شریف جاری ہو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آل بیت سے ہمارے اندر محبت پیدا ہو، آپ کے اصحاب سے محبت پیدا ہو، اور آپ کی آمد کی وجہ سے ہمیں جو عظیم نعمت ملی ہے ایمان کی، اور زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہمیں ملا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کے فضائل اگر صحیح معنی میں ہمارے ذہن و دماغ میں ہو تو کوئی لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہمارا نہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا گیا، ولد آدم کے آپ سردار بنائے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا، آپ کے سلسلے میں کئی باقاعدہ پوری صورتیں اتاری گئی۔ آپ کی آمد کی وجہ سے مدینہ منورہ کی قسمت جگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بھیجنے کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے جملہ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود بھیجنے میں رکھا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، لمبی روایت ہے، میں اپنے دن کا معمول آپ پر درود بھیجنے کو بنا لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بشارتیں سنائی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعوے کے طور پر جو ثبوت ملنا چاہیے وہ جھنڈوں کے ذریعے، یا تو پھر کچھ نعتیہ پروگرام کے ذریعے، یا رقص و ناچ گانے کے ذریعے، چاہے اس کے اندر فرائض ٹوٹ جائیں، چاہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پامالی ہو، اس کی فکر نہیں کی جاتی۔ ہم کم از کم یہ طے کر لیں کہ جو جس کتاب کا اجرا ہوا ہے اس کتاب کو ہم اپنے زیر مطالعہ رکھیں، اور یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس قدر والہانہ محبت رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونا ہمارے لیے آسان ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا ہم سب کی مغفرت کا سبب بنے، اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سیرت کے تعلق سے اچھی باتیں سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ابھی آنکھ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلسل نعت کے چند اشعار ہیں، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ کے ارمانوں کو دھڑکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ کے ارمانوں کو دھڑکاتا ہوا آیا،
وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہرے پر دمک اٹھی، وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہرے پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کے سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک بندہ کے سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک مستی کے ہستی کو جلا دیتی ہوئی پھیلی، وہ ایک مستی کے ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی، وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا، وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا، مشیت حسن کی تکمیل فرماتی ہوئی ابھری، مشیت حسن کی تکمیل فرماتی ہوئی ابھری، تصور آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا، تصور آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا، تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در پر زمانہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا، تیرے در پر زمانہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا، وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان بخشش پھول برساتا ہوا آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اساتذہ اکرام یہاں موجود ہیں، اس لیے استاد ہی کے حکم پر میں صرف حاضری لکھنے کے لیے اور اپنی حاضری درج کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرات، مکے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان کا انتقال ہوا تو اس وقت کفار نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ آپ کی نسل بھی ختم ہوگی اور آپ کا تذکرہ بھی ختم ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ان شانئک ھو الابتر، اور کہیں کہا گیا ورفعنا لک ذکرک۔ اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے وہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لکھا گیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی بڑی سی بڑی شخصیت پر نہیں لکھا گیا، بلکہ میں آگے بڑھ کر آپ سے یہ کہتا ہوں
حضور سے نسبت رکھنے والے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں پر جتنا لکھا گیا دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت پر نہیں لکھا گیا. کسی نبی کے احوال نہ تفصیلا موجود ہے نہ اجمالا موجود ہے. کہنے والے نے کہا اور صحیح کہا کہ اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ لکھے تو شاید 1 اور 2 صفحے سے زیادہ وہ نہیں لکھ سکتا. تاریخی حوالوں کے ساتھ تو لکھے گا لیکن صحیح اور تاریخی ثبوتوں کے ساتھ وہ شاید آدھے صفحے سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکے. لیکن حضور اتنی تفصیلات موجود ہیں. آپ سیرت کے ذخیرے کو کسی تفصیلات پر روشنی ڈالیں اور ان کی فہرست اگر آپ دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے کہ کس کس ناحیے سے لکھا گیا, کتنا لکھا گیا, ہر زمانے میں لکھا گیا. کتنی تو کتابیں ایسی ہیں جو غیر مطبوعہ ہیں اور کتنی ایسی ہیں جو ناپید ہے, کتنی ایسی ہے جو مطبوعہ ہے لیکن گمنامی کے اندر, کتنی ایسی ہے جو جن کو شہرت ملی. آپ سیرت کے اس خانے کو دیکھیے جس کو شہرت ملی تو تعجب ہوگا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی نعمانی جو سیرت النبی پر کتاب لکھی ہے اردو زبان میں, کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ عربی لٹریچر میں بھی شاید اس کا ثانی نہ ملا. تو اردو زبان میں یہ خدمت ہوئی, فارسی زبان میں یہ خدمت ہوئی. ایک ناحیہ یہ ہے. دوسرے ناحیے سے آپ دیکھیے دنیا میں بڑی سی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی. کسی نے صرف روحانی اعتبار سے دنیا کی رہنمائی کی. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جنہوں نے صرف روحانی اور اخلاقی ہدایت نہیں کی, دنیا کے اندر مادی اعتبار سے بھی ترقی کے راہ دکھلانے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں جو کیجیے کہ سائنس کی ترقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں کیوں ہوئی. دنیا ہزاروں سال سے چل رہی تھی, 6000 7000 تفصیل طے کر لے, لیکن حضور کی آمد کے بعد جس تیزی سے دنیا نے سائنس کی طرف ترقی کی اور دنیا میں دوسرے میدانوں میں ترقی کی, یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. تیسرے ناحیے سے دیکھیے بہت سی شخصیتیں ہیں جنہوں نے تھیوری پیش کی, نظریہ پیش کیا. ایک وہ شخصیت ہے جنہوں نے عالمی انقلاب کے اندر نظریہ بھی پیش کیا, دنیا کو نظام کے مطابق چل کر دکھلایا بھی. بہرحال یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا, جسے مصطفیٰ کہا گیا. تو جس ناحیے سے بھی لکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا نئے نئے گوشے کھلتے جائیں گے. آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ میں ہمارے استاد الاساتذہ محترم مولانا ناصر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس عمر میں, جس عمر میں آدمی آرام تلاش کرتا ہے اور آرام کی اس کو بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے, انہوں نے اس عمر کے اندر ایک بیڑا اٹھایا تصنیف و تالیف کا اور دعوتی میدان کے مختلف گوشوں میں کام کرنے کا. ہم ان کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, بس دعاؤں کی سوغات ہی ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں کہ آپ نے عمر کے اس مرحلے میں اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے. بالخصوص مستورات کے حوالے سے اور خواتین میں الحمدللہ مولانا نے جو خاموش خدمت کی ہے, ہم میں سے بہت سے قریبی لوگوں کو بھی شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ اس علاقے کے اندر مستورات کے اندر ادھر قریبی 8-10 سالوں میں دینی بیداری پیدا کرنے میں, حفظ قرآن کا شوق پیدا کرنے میں اور تعلیم بالغات کے نام سے جو انہوں نے خفیہ طور پر چھپ کر کام کیا ہے, اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ دے, ترقی نصیب فرمائے. اور اس ادارے کو اس عظیم شخصیت کی طرف منسوب کیا گیا ہے, یہ کام انشاءاللہ عالمی پیمانے پر, انقلابی پیمانے پر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دیررس فرمائیں, دوررس فرمائیں. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. مولانا نے بڑی عمدہ اور اچھی بات آپ کے سامنے رکھی. ایک ہوئی غیرت حق و حرکت, پڑا جانب بو کبھی سے ابر رحمت, ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہوئیتا دعائے خلیل و نبید مسیحہ. اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے مولانا ہمارے حافظ ملکی صاحب کا, جس کا جی چاہے وہ کسی رخ سے اٹھا کر دیکھ لے, جس کا جی چاہے وہ کسی رخ سے اٹھا کر دیکھ لے, بے داغ ہے کس کا جی چاہے اس کو اٹھا کر دیکھ لے, کس قدر بے داغ ہے سیرت رسول اللہ کی, کس قدر بے داغ ہے سیرت رسول اللہ کی. میں اس وقت
ہمارے معزز اور محترم مہمان حضرت مولانا خواجہ معین الدین صاحب مدنی ندوی اکرمی سے درخواست کروں گا سیرت کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے مجھے اپنی معذرت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میں تاخیر سے آیا۔ میں ایک دوسرے پروگرام میں مشغول رہا، اس لیے میں نے استاد محترم مولانا ناصر صاحب سے معذرت کر لی تھی کہ میں تاخیر سے آؤں گا۔ آج کا یہ جو پروگرام کتاب کی بلکہ 2 کتابوں کی رونمائی کے تعلق سے قائم کیا گیا ہے۔ دونوں کتابیں ہم لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے مولانا ناصر صاحب، جیسے کہ ابھی ہمارے مولانا عبدالنور صاحب نے بتایا، جس طرح سے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ کچھ ایسی خدمت ہے کہ وہ کسی کو بخشتے بھی نہیں ہیں۔ اپنی خدمات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ تعجب لگتا ہے کہ آدمی کو کیا غرض پڑی ہے اس کی، کسی کتاب کو لکھنا ہے، کبھی کسی بہانے مقدمہ لکھواتے ہیں، کبھی مضمون لکھواتے ہیں، کبھی کچھ لکھواتے ہیں، اور ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ ہاں میں لکھ کر دے دوں گا۔ اور یہ سب سے بڑا کمال ہے ان کا اپنا وقت لگانا بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے جو لکھوانے کی ان کی جو عادت ہے، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس پورے بھٹکل کے علاقے کے اندر اس طرح سے غلط لفظ ہو سکتا ہے، بدتمیزی ہو سکتی ہے کہ پیچھے پڑ جانا کسے کہتے ہیں، وہ ان کو اچھی طرح سے آتا ہے کسی کے پیچھے پڑنا، مضمون لکھنے کے لیے، اور کسی سے تعبیر جس کو جو آدمی بارہا معذرت کرے کہ ہم کو لکھنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لکھوا ہی لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو ابھی بھی لکھنے کی مشاق بنا رہے ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی عمر میں لکھنے کے مشاق بنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ مولانا کا یہ وصف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، دیر تک اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیں۔ آج اس وقت جو ہے انہوں نے سیرت النبی کے تعلق سے جو ایک انوکھا تحفہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، سنہرے انداز میں عبدالمالک مجاہد صاحب کے جو سنہرے بہت سے جو ہے سلسلے ہیں، اسی طرح کا ایک سلسلہ مجھے نظر آیا جو میں نے ادھر ادھر سے دیکھا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سب سے زیادہ سنہری سیرت یا آپ کے واقعات سے زیادہ سنہرے واقعات کس کے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جس نے اپنی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لی وہ جو ہے چمک گیا۔ ہمارے حضرت مولا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر کسی امت کے پاس اس طرح کا جو ہے خزانہ نہیں ہے جو خزانہ اس امت کے پاس ہے۔ ایک آدمی کی، ایک شخصیت کی زندگی کے لیے 10,000 لوگوں کی شخصیت، 10,000 لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے طریقہ کار کو، آپ کی سنت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک نہیں ہزاروں ہزار، 10,000 سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوئی۔ رجال کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر صحابہ ہی کی زندگی نہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی زندگیاں اس طرح سے محفوظ ہوئی ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی کے اندر ان کا کیا معمول تھا اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بدولت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوا، یا آپ کے احادیث مبارکہ کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے ہوا۔
ورنہ کون زندہ رہتا؟ آج یہ سب لوگ زندہ ہیں جنہوں نے احادیث کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں اپنی کوئی بھی کوشش کی. تابعین کو لیجیے، تبع تابعین کو، صحابہ کو اور پوری جماعت کو لیجیے، ایسے محفوظ رکھا ہے کہ واقعہ لکھا ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کسی میدان کے اندر ہزاروں لوگوں کا مجمع ہو، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہو، اور ذہبی سے کہا جائے کہ اس میں سے فلاں صاحب کے متعلق بتائیے، یہ صاحب ہیں ان کے متعلق آپ بتائیے. وہ ان کے متعلق پوری تفصیل بتاتے ہیں، یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی نسبت کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں، ان کے تلامذہ کون ہیں، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے متعلق کن کن لوگوں نے کیا کیا کہا ہے. یہ پوری تفصیلات امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو ازبر تھی ہر شخص کے متعلق. پھر اس کے بعد دور آیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. حافظ ابن حجر اسقلانی رجال کے اندر امام ذہبی سے بھی آگے بڑھ گئے. خود واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ مکے پہنچے ہیں، انہوں نے زمزم پیا. زمزم کے متعلق آتا ہے کہ زمزم پینے پر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. پہلی دفعہ جب گئے ہیں تو انہوں نے حرم میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے رجال میں امام ذہبی کے درجے تک پہنچا دے. خود انہوں نے بتایا کہ وہ دعا میری قبول ہوئی. اب اگلی بار جب گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے امام ذہبی سے بھی آگے پہنچا دے. تو رجال پر امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے. ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، کسی کے متعلق کھڑا کر کے پوچھ دیجئے وہ بتائیں گے. اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو محفوظ کے اقوال کو اور آپ کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو انہوں نے محفوظ رکھا، اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں محفوظ ہوئی. اسی بات کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال اور آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور آدمی کے کامیاب ہونے کے لیے کس قدر ضروری ہے. ہم میں سے کوئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق چند جملے لکھ دے تو پھر یقیناً یوسف کے خریداروں میں اس بڑھیا کا بھی نام آ ہی جائے گا. جب یوسف علیہ السلام کی خریداری میں ایک بڑھیا آئی تھی اور اس سے پوچھا گیا تم کیوں آئی، کہا کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ بولنا، کچھ کہنا، کچھ لکھنا اس آدمی کی اپنی سعادت ہے، اور یہ اللہ کے پاس میزان حسنات میں تو رہے گا ہی، لیکن وہ آدمی زندہ اور تابندہ بھی رہے گا. اور اس طرح کی چیزوں کو عام کرنا، اللہ کے نبی کی سیرت کے گوشوں کو عام کرنے والا یقیناً اللہ کے پاس جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہوگا. ہماری بھی اپنی زندگیوں میں کوشش یہ ہو کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ ہماری زندگیاں جڑی ہوں، ہماری زندگی کے گوشے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے گوشوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں صادق صاحب سے سنگتا ہے 1-2 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی کتاب کے اجرا کا موقع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مختصر مجمع ہے، لیکن اس میں اکثر علماء کرام ہیں، اس میں اکابر علماء کے ساتھ نوجوان علماء بھی بہت سارے شریک ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی بات ایسی نہ ہو کہ ہم آپ کو، ہمارا شعبہ الگ ہے خدمت کا اس لحاظ سے، لیکن یہ علم کے تعلق سے ہے. علم دینی اور دنیا اور اللہ کا بھیجا دینا ہے. سورہ حدید بھی ہے اور سورہ دخان بھی ہے قرآن میں. یہ ساری چیزیں وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں جو ہم جس کو عصری تعلیم کہتے ہیں. یہ بھی ایک دین کا حصہ ہی ہے. الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ان کے شعبہ جات کے تعلق سے معلوم ہوئی، اور ویسے مجھے بھی تھوڑی کم معلومات تھی. یہاں آنے کے بعد میری معلومات میں اضافہ ہوا الحمدللہ. آپ سیرت کے تعلق سے دو بات اہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت کے تعلق سے علماء کرام اور دنیا کے مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہی نہیں ہیں.
اس میں مذاہب عالم کے بڑے بڑے مذہبوں کے جو ہے نا ماننے والے اور اس کے پیروکار، جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ان سارے لوگوں نے لکھی ہے. اور یہ کتاب تو بہت سالوں پہلے ایک شائع ہوئی تھی. دنیا کے بہترین 2000 سالوں میں جو شخصیات پیدا ہوئے اس میں کون 100 شخصیات کا انہوں نے ذکر ہے، اس میں نمبر 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے. مطلب ان کی شخصیات سے خالی مسلمان، ہم کو تو ان کی سرتا پا ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور ان کے ایک ایک سنت کو ہم زندہ اور تابندہ رکھنے کی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ چیز ساری دنیا قائل ہے. بڑے بڑے پادری، روم کے پادری بھی آج بھی ان کے دل میں یہ صحیح دین ہے اور یہ صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی انتظار ساری قومیں کرتی تھی. یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری چیزیں یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی علماء، یہ صرف جامعہ کا طفیل ہے، جامعہ اسلامیہ بھٹکل کا. الحمدللہ اتنے سارے علماء ہمارے نکلے اور الگ الگ شعبوں میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ اس جامعہ کے بانیان بھی جامعہ انجمن سے فارغین ہیں. انشاءاللہ یہ ساری مختصر سی چیز ہے. 2 بڑی بڑی کتابیں جس کا کوئی یہ نہیں کیا جا سکتا. میں ہمارے ناصر اکرمی صاحب سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس مجلس کو سجانے میں ہمارا بھی شمار، آپ نے مولی کڑا کے شہیدوں میں شریک ہم کو بھی ایک موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے کام کو بہت آگے بڑھائے. صدق اللہ. 1-2 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ماشاء اللہ آج کی اس مبارک محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا. بہت ہی شکریہ. میں ناصر اکرمی صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے سے، جس طرح ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ عالم علماء اور فاضل حضرات کی محفلوں میں بیٹھنے سے ہمارا بھی دین جی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی ضائع ہو گئی. ابھی یہاں پہ ہمارے انصار مولانا یا عبدالنور مولانا کہہ رہے تھے کہ استاد نے حکم دیا اور وہ شامل ہوئے. ہماری نظروں میں تو میں ان کو تو ان سے بہت بڑا سمجھ رہا ہوں. میں خود سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے استاد آپ ہیں تو میں کتنا بڈھا ہو چلا ہوں. ہماری زندگی تو ویسے ہی چلی گئی. بہرحال اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بالخصوص نوائد برادری کے اوپر اور ہمارے بھٹکل کے اوپر کہ اللہ نے ہمارے جو مرکزی ادارے ہم کو حاصل ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے، یعنی ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف کی دور نظری کا صلہ ہے جو ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے. جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف بھٹکل و اطراف، ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے صرف ان کی دور نظری کا صلہ ہے. اور مجھے جب وہاں میں بیٹھا تو سب سے پہلے میں دیکھ رہا تھا گوشِ خواتین، دارالمطالعہ برائے خواتین، کیونکہ ہمیں اس ادارے کے بارے میں اتنا متعارف نہیں تھا. آج آپ کے بتانے سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی. اس سے پہلے 2 بار آیا تھا میں، لیکن کافی عرصہ گزر چکا تھا، آپ نے بلایا نہیں ہمیں، اور بہت ہی لمبا عرصہ ہو گیا کہ آج آنے کا موقع حاصل ہوا. لیکن جو بھی آپ نے چھوٹی سے اپنے بیان کیا اس ادارے کے بارے میں، یقیناً واقعی آپ یعنی پریکٹیکل کام میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ کر کے بڑی خوشی ہوئی، زیادہ کر کے فائدہ استفادہ حاصل کرنے والے ہمارے انجمن کی طلباء اور طالبات ہیں. بالخصوص میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ گوشِ خواتین کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے عالم یہاں پہ ہیں، ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پوری نسل تعلیم یافتہ ہوتی ہے. تو بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین جو انجمن میں پڑھ رہی ہیں ان کے اوپر کوشش ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو حفاظ کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو شبینہ مدارس جو شروع ہوئے ہیں، اور جو بھی مدارس یا جو بھی ادارے جو آپ لوگوں نے انجمن کے جامعہ کے فارغین نے قائم کیے ہیں، اس سے سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں انجمن کے بچوں کو ہوا ہے. جتنے بھی انجمن کے بچے حافظ ہو رہے ہیں شبینہ مدارس سے، کئی سارے نکل رہے ہیں. اب لاسٹ ویک گئے ہفتے کی بات ہے کہ میرے پاس 3 لڑکے آئے تھے، تینوں ہمارے فائنل ایئر کے، انجینئرنگ فائنل ایئر، BSc فائنل ایئر اور BCom فائنل ایئر کے، تینوں کی تینوں حافظ ہیں. میں تعجب ہو گیا کہ آپ کی پڑھائی ابھی ہمارے یہاں ختم نہیں ہوئی اور حافظ ہو چکے ہیں. بہرحال اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حافظ تو ماشاءاللہ بن رہے ہیں. لیکن میری یہ گزارش ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہوں گے، کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے. قرآن تو پڑھتے ہیں ہم، اور ماشاءاللہ ہر بھٹکلی میں سمجھتا ہوں ہر نوایتی قرآن پڑھتا ہے، صبح میں مسجدوں میں دیکھتے ہیں.
لیکن تفسیر کے اوپر زیادہ کچھ یعنی پتہ نہیں مجھے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا بھی یہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی سی صبح میں ہم علماء حضرات اور امام جو مساجد کے ہیں ان سے سنتے ہیں، لیکن تفسیر کے اوپر ذرا کوشش کر کے اگر سب کو معلوم ہو جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا لکھا ہے، اگر پتہ چلے تو یہ بہت ہی بڑا کرم ہوگا. بہرحال میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت بہت کم ہے، باتیں تو بہت کرنا چاہ رہا تھا میں، بھلے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن بہت کم ہے وقت. انشاءاللہ پھر کبھی سے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام، معزز حاضرین، بڑی ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج 2 کتابوں کا اجرا ہوا اور الحمدللہ مولانا محمد ناصر اکرمی صاحب نے جو ادارے کا تعارف کیا، ہم بہت ہی حیران ہیں کہ مولانا کی شخصیت اتنا سارا کام کر رہی ہے، خاموش کام کر رہی ہے. ہمیں معلوم تو نہیں تھا. تقریباً 82-84 کتابیں تحریر کرنا کچھ معمولی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور مزید ان کے ہاتھ سے کام لے. رہا سوال سیرت کے معاملے میں، جیسا کہ میرے سے پہلے مقررین نے کہا کہ پڑھنے کا بھی شوق کم ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو ہم پڑھانے پر ابھارا جائے. اس لیے کہ جب سیرت کی کتابیں یا اور کوئی کتابیں آدمی پڑھے گا، 1 سے 2 سے 4 سے 8 سے کتابوں کا جب مطالعہ کرے گا تو اس کے ذہن میں اسے بھی ایک کتاب کچھ تحریر کرنے کا شوق ہوگا. کتاب پڑھنے سے آدمی کا ذہن کھلتا ہے اور دماغ کھلتا ہے اور اس کو کچھ آگے بڑھنے کی ہمت ہوتی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہماری نئی نسل کو ہم پڑھانے پر ابھاریں اور ان سے ہم کام لیں. رہا سوال جو سیرت کی کتاب ہے، اس علماء کی محفل میں میں کیا بیان کروں. میں ایک ناچیز اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، علماء کے سامنے جرات بھی نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیرت کو ہم اپنائیں. سیرت کے سلسلے میں میں تو بڑی تقریر نہیں کرتا، لیکن ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم خالی سنت کو ہی اپنائیں گے تو ہمارے اندر بہت سی بدلاؤ، بہت سے چینجز آ سکتے ہیں. ہم جب سنت پر، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے اندر سنت کے شروع کرنے سے برائی جو ہم کرتے ہیں وہ برائی پر کم سے کم روک ہو جائے گی. ایک کام سے اور کام میں ہم کو بہتری آ جائے گی، ہماری برائی تھوڑا کم ہوگی. بس یہی مجھے کہنا ہے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس موقع پر مولانا نے جو اس کتاب میں ہماری ماں کے سلسلے میں جو لکھا ہے، میں ان کا، میری فیملی کی طرف سے ان کا مشکور ہوں اور مجھے یہاں پر مدعو کیا، میں آپ کا مشکور ہوں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. علماء کرام، دانشوران ملت اور دینی درد رکھنے والے میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کافی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. جہاں تک ناصر اکرمی صاحب کا تعلق ہے، میری اور ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں. جب آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اس کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر دلاتے ہیں. انہوں نے جب ابھی بتایا اور تعجب ہوا کہ 12 سال جن کی عمر تھی اور ان کو ایک تقریر لکھ کر دی گئی تھی، ان کے جو الفاظ انہوں نے بیان کیے وہ الفاظ اگر بہت غور سے ہم نہ سنیں تو ہماری سمجھ میں نہ جائیں، اور ان الفاظ کو پوری طریقے سے یاد رکھنا یہ ایک جستجو ہے جس کی بنا پر ماشاءاللہ ناصر صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے رہے. یہ اکیلے تنہا لائبریری، حسن البنا لائبریری قائم کرنے کے لیے گھومتے تھے، ہندوستان میں بھی بیرون ہند میں بھی گھومتے تھے. ہم لوگ کہتے تھے کیا آدمی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جہاں جاؤ وہاں پہنچ جاتا ہے. اور الحمدللہ لوگ کچھ بھی کہیں اپنے کام میں مگن، اور ماشاءاللہ تھوڑا کر کے آج ماشاءاللہ یہ جو باہر آئی ہوئی ہے اس چمن میں سمجھتا ہوں ناصر صاحب کی خدمات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اس عمر میں ماشاءاللہ
जज्बा ही काम करता है, वरना अगर जज्बा छोड़कर काम करें तो सिवाय बिस्तर पकड़ने के और कोई कुछ नहीं हो सकता, या घर में बैठकर खांसते रहना पड़ता है। ये उम्र जो है अगर जज्बे के साथ आदमी काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे, और जज्बा उसका ये है कि इंशाअल्लाह मैं आखिरी दम तक इंशाअल्लाह मिल्लत की खिदमत करूँगा, दीन की खिदमत करूँगा, और क्या कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उजागर करने की कोशिश करूँगा, तो इंशाअल्लाह हर कदम पर अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी का हर चीज़ हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हमारे सामने है। हमें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शोबा लीजिए, हर शोबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम मिलती है। खुद आपने करके दिखाया, बल्कि करके ही नहीं दिखाया, अपने एक बड़ी लंबी चौड़ी फौज सहाबा इकराम की तैयार की, उसके बाद ताबईन की तैयार हुई, उसके बाद ताबईन की तैयार हुई, फिर असलाफ की तैयार हुई, उलमा इकराम की तैयार हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां चलता है। जिस तरीके से कहा गया, इतनी किताबें किसी पर नहीं लिखी गई जितनी सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई। लेकिन मैं चूँकि इसी मैदान का आदमी हूँ, लेकिन आजकल पढ़ने का शौक़ बहुत कम हो रहा है। लेकिन मेरी ज़रा हिम्मत बंदी जब उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पढ़ेंगे। अगर यही है तो इंशाअल्लाह आज भी मैं देखता हूँ, आज से 50 साल पहले नक्शनुवायत का इजरा हुआ, उसके पुराने नुस्खों को तलाश करने के लिए आज भी बेचैन है, और मेरे पास भी उतने नुस्खे नहीं होंगे जितने मोहल्ला के पास हैं। और माशाअल्लाह उसमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। उस ज़माने में हमने भी तफसीर भी लिखी और हदीस पर भी काम किया, सीरत नबी पर भी काम किया। बहरहाल मैं वक्त लेना नहीं चाहता, इसलिए कि अजान का वक्त करीब है। अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए, इस किताब को अल्लाह ताला हर घर में अल्लाह ताला पहुँचाए और सब पढ़ने वाले बन जाएँ। अल्लाह ताला इस सुनहरी की औराक़ को वाकई हर जगह इसी क्या रोशनी फैलाए। يا رب العالمين اللهم عافية مسجد الأقصى يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي